السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز دوستوں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام، اور اس میں کس کا نام لے کر براہ راست جہنم کا فیصلہ کیا گیا؟ نہ تو کوئی کافر بادشاہ، نہ فرعون، نہ حامان، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سگے چچا ابو لہب تھے۔ کیوں؟ کیا صرف دشمنی کی وجہ سے یا کچھ اور وجہ؟ آج ہم کھولیں گے سورہ لہب کا دروازہ، ایک ایسی سورہ جو صرف تاریخ نہیں بلکہ عبرت ہے۔ چلیے اب اپنی ویڈیو کا آغاز دعاؤں سے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لہب مکی ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں، ترتیب کے حساب سے 111 نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے 6 نمبر پر ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابی لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ سورہ اعلان ہے صرف ابو لہب کے لیے نہیں، ہر اس شخص کے لیے جو حق کا انکار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مان لو گے؟ سب نے کہا ہاں، لیکن سب سے پہلا رد عمل ابو لہب کا تھا۔ تباً لک یا محمد، تیرا ستیہ ناس ہو۔ اور جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا، تبت یدا ابی لہب۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر الفاظ بولے گئے لیکن آسمان سے فیصلہ آیا۔ ذرا سوچئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے باوجود بھی وہ بچ نہیں سکے۔ مال، رشتہ، حیثیت سب خاک ہو گیا۔ کیا ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہوئے اگر ان کے پیغام سے منہ موڑ لیں تو ہم محفوظ ہو پائیں گے؟ کیا ہم بھی ما اغنی عنہ مالہ کا شکار تو نہیں بن رہے؟ جہاں سب کچھ ہے، بس ایمان اور عمل کی روشنی نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں تک اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا دل حق کی طرف مائل ہے۔ تو آج ایک قدم اور آگے بڑھائیں۔ کمنٹ میں یا اللہ ہمیں حق پر قائم رکھ ضرور لکھیں۔ اس پیغام کو آگے تک شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کے دل بھی جاگیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اور ورس وائب چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں، اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ قرآن کا یہ نور ہر روز آپ کے دل میں اترتا جائے۔ سورہ لہب صرف ابو لہب کی تباہی کا اعلان نہیں، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان، کردار اور سچائی کے بغیر رشتہ، دولت اور دنیا کچھ کام نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت سے سبق لینے، آنکھیں کھولنے اور دل بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔